آگے بڑھتا ہوں. اللہ کو یاد کرنے میں عبادت، نماز، روزہ، تلاوتیں، ذکر و اذکار ان کا اپنا مقام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک ہے اس کا میری اور آپ کی عبادتوں کے اندر بڑا عمل دخل ہے. آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ کئی بار آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں جہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، جہاں پہ نقصان سے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ انسان کے ذلیل ہونے کے پورے مواقع موجود ہیں، لیکن بیچ میں اللہ ایسی آپ کو بچا لیتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. آپ کا وہاں پہ کوئی کمال نہیں ہے. آپ الگ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کوئی نیکی ہے جو آپ کو آج بچا گئی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی اور یہ دعائیں آپ کو مصیبتوں سے بچائیں گے. اگر کسی کے ساتھ غلط کیا، غلط بولا، غلط رویہ اپنایا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھا، یہ بات میری پلے باندھ لیجئے، یقین کریں بہت سارے موقعوں پر وہاں پہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن اللہ وہاں پہ آپ کو ذلیل کروا کے رکھ دے گا. وہاں پہ آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے چند دن پہلے جو کیا ہوگا نا اس کی سزا آج مل رہی ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ نے تکلیف دی ہو اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کی دی ہوئی تکلیف یاد آ گئی ہو، آپ کی زبان کے سخت بول دوبارہ اس کے زخموں کو تازہ کرنے کا باعث بن گئے ہو. اس نے زبان سے بد دعا تو نہ دی ہو، لیکن اس کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف اسے نہیں بلکہ رب عرش کریم کو پہنچتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے بیت اللہ تیری عظمت سے انکار نہیں ہے، اے بیت اللہ تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری منزلت بیت اللہ بہت زیادہ ہے، لیکن مجھ محمد کو قسم ہے میرے رب کی، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان کا وقار اے بیت اللہ تیرے سے کہیں زیادہ ہے. وہ بیت اللہ جو ساری زمینوں میں سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے، دنیا کی جس مرضی مسجد میں چلے جائیں وہ بیت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے گھروں کے سردار، مسجدوں کے سردار بیت اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں اگر عبادتیں کر رہے ہو اللہ ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرما لے، استقامت بھی دے، اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم کام کرنے والا ہے، آپ اللہ کے گھر مسجد میں آ رہے ہیں، گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد میں آنے تلک، مسجد میں آنے سے لے کر سجدہ ریز ہونے تلک، سجدہ کر کے سلام پھیرنے تلک، سلام پھیر کے مسجد سے باہر جانے تلک، مسجد سے باہر جانے تلک سے لے کر اپنے گھر واپس پہنچنے تلک بیٹھ کے ضرور سوچا کریں، ایک نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، رستے میں کتنوں کو تنگ کر کے آ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو میں عبادتوں میں لگا ہوا ہوں، بظاہر تو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اذیت دینے کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے، زبان سے ان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے میرے اللہ میری نماز کے اثر کو ضائع کر دے. یہ ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ احادیث کا مفہوم ہے. نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگوں مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کی یاد جو ہے اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو میرا رب مجھے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا، میرا مقام میرے رب کی نظر میں نہیں بنے گا. آگے بڑھتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی تسبیحات ہیں، اگر میں ان کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو میرا اللہ میرے غموں کو دور کر دیتا ہے، میری
غمیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، بیماریوں کو صحت یابیوں میں بدل دیتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے ہیں۔ دوسرا پہلو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا دوسرا پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر نکلے ہیں اور ایک درخت کو دیکھا، اس کے پتے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ چند قدم چل کے اللہ کے پیغمبر اس درخت کی طرف جاتے ہیں، درخت کے قریب جا کے اپنا عصا اس درخت کے ٹہنیوں پہ مارتے ہیں اور درخت کے سارے پتے نیچے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ رسول اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے وہ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے پیغمبر دے سکتے تھے۔ اسپیشل چل کے درخت کی طرف جانا، عصا مارنا، اس کے پتے گرانا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ بول جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس انسان کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح تم نے ابھی درخت سے پتے جھڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے سارے جھڑ کے زمین پہ گر گئے ہیں، یہ پڑھنے والا بندہ اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ تسبیح کرتا رہتا ہے، یہ بول اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اس طرح اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ تذکروا لصاحبہ، اور یہ تسبیحات اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہوئے اللہ کے پاس کرتی ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ انسان بیٹھا گجرانوالہ گلشن کالونی میں ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہوئے اس پڑھنے والے کا ذکر پھر اللہ کے ہاں کرتی ہیں۔ اللہ تیرے بندے نے بیٹھا گجرانوالہ میں ہے، لیکن اللہ اس نے تیرا ذکر کیا اور یہ تحفہ دے کے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا ذکر اس دنیا میں جیتے جی اس کے رب کے پاس کیا جائے تو اس کو چاہیے کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا کرے۔ ام ہانی بوڑھی ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، بڑھاپے کی وجہ سے اب زیادہ ہی باتیں نہیں کر پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تو یہ 4 تسبیحات روزانہ 100 بار پڑھ لیا کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں گی ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھیں گی تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر آپ 100 بار پڑھیں گی الحمدللہ، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 100 گھوڑے، ان کے اوپر جنگ کا پورا ساز و سامان باندھا ہوا ہے، پورا گھوڑا جنگی گھوڑا جیسے تیار کیا جاتا ہے، ایسے 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں دینے کا ثواب 100 بار اگر الحمدللہ پڑھیں گی 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں دینے کا اللہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور اگر آپ
100 بار لا الہ الا اللہ یہ تسبیح کر لیں گی، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں بیت اللہ کے پاس 100 اونٹوں کی قربانی دینے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ اللہ اکبر 100 بار پڑھ لیں گی، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تیرے لیے نیکیوں کے ساتھ بھر دے گا۔